أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام کیسی ورحمۃ ہیں اللہ باجی آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. سائمہ کی آواز آ رہی ہے؟ سائمہ آ گئی؟ جی جی آ السلام گئی؟ علیکم. جی وعلیکم جی ہاں. السلام. مجھے لگا جیسے آواز آئی ہے. اچھا میں ہم، پوچھنے ہی والی تھی کہ کیا حال ہے، آئی کہ نہیں آئی. مبارک ہو آپ کو حج کی. کیسا خیر رہا مبارک سفر؟ بھائی. اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک رہا الحمدللہ. الحمدللہ. خوب فائدہ اٹھایا جی عبادتیں کی، کوشش کی. ذکر اذکار. ہاں کوشش ہی ہوتی ہے انسان کی، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں قبول کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آمین. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنا بھی آپ نے کی ہیں عبادات ساری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو دعائیں آمین. کی ہیں سب کے حق میں وہ قبول فرمائے، بچوں کے حق میں، ہمارے آمین. حق میں. آمین. انشاءاللہ آمین. انشاءاللہ کہ در خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس مانگنے والا ہونا چاہیے اور جی کس ہاں جی. اخلاص سے وہ مانگتا ہے. انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. بچے خیریت سے ہیں؟ پیچھے سب ٹھیک ٹھاک رہا جی اللہ کا شکر سب ٹھیک تھا اور الحمدللہ. خیریت وہاں بھی خیریت سے رہے، بیمار تو جی نہیں اللہ کا ہوئے؟ شکر بس وہ تھوڑا بہت ہوا پھر اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. ہاں بہتر ہے. اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے تھوڑی احتیاط، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی روز موسم چینج ہو رہا ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہ یہ ہو رہا ہے نا کہ کبھی ابھی دیکھیں کل اتنی ٹھنڈ ہوگی ہے یہاں ٹورنٹو میں اچانک، اچھا. اور اچھے والے بچے گئے ہیں یا کوئی فیسٹیول تھا مسلم تو اس میں مسیساگا میں، تو اس کے بعد وہاں اتنی تیز بارش ہوئی اور وہ سب، اور لوگ بیچاروں نے پھر پناہ لی اندر. لیکن پروگرام پھر اپنے ٹائم پہ شروع ہو گیا، جو بھی آئے ہوئے تھے نا اسکالرز وغیرہ وہ سب اور نشید پڑھنے والے، تو وہ سب ہو گیا اللہ نے کیا تو. باجی وہ شیخ مشالی کا تھا؟ نہیں مشاری کا نہیں تھا، وہ تو عید پہ آئے تھے نا، وہ تو ہاں عید پہ 25,000 کے لیے آئے تھے، وہ تو 25,000 جی ہاں لوگوں کو ہاں باجی نماز پڑھائے. دیکھا ہم نے. یہاں ہاں پہ ہم بھی گئے تھے باجی، یہاں بھی ہوا تھا نا مونٹریال میں ایونٹ ان کا. وہاں کون آیا تھا؟ یہی مشاری یہاں آئے اچھا تھے نا شیخ وہاں مشاری. بھی آئے تھے، تو سیم ڈے پہ کیسے آ گئے وہ؟ نہیں سیم ڈے نہیں باجی، وہ یہاں پہ 2 جولائی کو تھا ان کا. اچھا 2 تو جولائی کو تھا. کچھ قرات اور نشید وغیرہ اچھا پڑی تو ہم لوگ ہاں گئے تھے. ہاں تلاوت تو بہت ہی ان کی اچھی ہے، جب بھی ہاں سنو نا تو بہت اچھی لگتی ہے، جہاں سے بھی سن لو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. تو کچھ آیات تو سورہ ابراہیم کی آیات اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آخری رکوع جو ہے نا اس کا وہ انہوں نے پڑھا ہے. ابھی وہی پڑا باجی وہاں یہاں بھی. یہاں بھی اچھا، تو وہ بہت مجھے تو بہت پیاری لگتی ہیں وہ آیات، اور ہاں ان کی آواز میں پھر سنو تو اور اچھی لگتی ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے. چلیں شروع کر لیتے ہیں پھر اپنا بھی. اللہ تعالیٰ جی باجی. جی. آج ہمارا نیا پارہ شروع ہو رہا ہے 8واں، اور جی انشاءاللہ ہم باجی. شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت 111 سے 127 تک. جی ٹھیک ہے چلیے، اب نئی اسائنمنٹ آئے گی آپ کے، نئے ٹیسٹ ہوں گے اس کے. انشاءاللہ. چلے شروع کرتے ہیں. آپ شروع کر لیں نظیفہ دعا کے ساتھ، اور شروع کی آیات شیئر کرتی ہوں اعوذ آپ کے باللہ ساتھ. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ربنا زدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. چلیے پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے نا کون سی والی یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہ 112 اور 113. اس کا ترجمہ ذرا اچھی طرح یاد کر لیں. تھوڑی مشکل بھی ہے یہ، اور ٹیسٹ کے اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے یہ. تو دونوں آیات 112 113 اس کا جی کریں اچھی طرح. اچھا تو اس کا ترجمہ آپ دھیان سے کیجیے گا. ہاں ویسے تو سارا جی ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا اتارتے ہم الیہم طرف ان کے الملائکۃ فرشتے، وکلمہم اور کلام کرتے ان سے، الموتى مردے، وحشرنا علیہم اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبلاً سامنے، ما کانوا لیؤمنوا ما نہ کانو تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہتا اللہ، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے یجہلون وہ جہالت کرتے ہیں یا برتتے ہیں. کلمہم کا کیا مطلب ہے؟ جی باجی. کلم کلمہم کلم کلام وہ اور کلام کرتے ان سے الموتى مردے. تو اس میں مردے. فائل کیا ہوگا؟ فائل کیا ہوگا اس میں؟ کلمہم ہے نا باجی، تو باجی موتا مردے فائل موت. ہوتے ہیں. ہاں مردہ. اب ہاں مردہ جو ہے نا مردہ. یہ تو موسیٰ کی ہم، طرح ہے نا. جی ہاں تو وہ. اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کون بنا ہے نا فائل. جی ہاں جی تو ہاں. مجھے لگا تھا جیسے آپ نے کسی کو فائل بنا دیا تھا نا، تو نہیں باجی اس لیے موتا میں نے فائل. دوبارہ کرایا. جی وَكَلَّمَهُمْ اور کلام کلام کرتے کرتے ان سے. اور جو جی فائل ہے وہ آگے آ رہا ہے، تو ضمیر کو موتا. فائل نہیں بنانا، یہ سوچنا پڑتا ہے تھوڑا. ہاں یہاں پہ وہ ہے نا باجی صحیح ہے نا؟ موتا. ہاں صحیح ہے. اچھا اب اس میں سے سوال ترجمہ ہو گیا پورا؟ جی باجی ایک آیت کا ہو گیا. چلیں دوسرا کر لیں. جی. کذالک. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنائے ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوً دشمن، شیاطین الانسی یا شیاطین انسی انسانوں، والجن اور جنوں میں سے، یوحی ڈالتا ہے بعضهم بعض ان کا الی بعضن بعض کی طرف، زخرف القولی زخرف زینت زینت بنائے ہوئے انہوں نے ہاں ملمہ شدہ ترجمہ. ہوتا ہے نا، ملمہ شدہ ہاں یعنی ملمہ کوٹڈ ملمہ. جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، ہاں ہاں کوٹڈ. ہاں. تو ملمہ کی ہوئی، ہوں القول بات، غرورا دھوکہ دینے کے لیے، ہوں ولو شاء اور اگر چاہتا ربو کا آپ کا رب، ما فعلوہ نہ وہ کرتے اسے، فذرہم پس چھوڑ دیجئے انہیں، وما اور جو یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. جھوٹ کرتے ہیں. چلیں پھر آگے انشاءاللہ کریں گے. اچھا اس میں مجھے بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ باجی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو کافر جو مشرک تھے انہوں نے کئی مطالبات کیے تھے، ہوں کرتے رہتے تھے جو بھی ہوں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہوں پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی جتنے بھی مطالبات وہ کیے ہیں، ان کے ساتھ کتنے بھی معجزات کر لیں، جو بھی ان کے سامنے ظاہر کر لیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے. ہوں تو اسی لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سے مکہ. معجزے مانگتے تھے. ان کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا، معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، تم نبی ہونے کے لیے کوئی معجزہ لاؤ، جیسے کہ پچھلے انبیاء بھی لائے تھے نا. جی تو جی پھر ہاں اللہ پہلے. تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیل بتائی ہے. اصل میں یہ پچھلی آیت جو تھی نا ہماری، اس میں بتایا گیا تھا نا کہ جی جی وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا انہا إِذَا اذا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ ایمان نہیں لا. آپ کو یاد ہے پچھلی آیت؟ جی اس باجی میں کہا گیا ہاں ہاں وَمَا ہاں يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا یشرکم إِذَا انہا جَاءَتْ اذا لَا جاء. يُؤْمِنُونَ. تو وہاں پہ اس آیت کی یہاں پہ تھوڑی تفصیل کی گئی ہے. وہاں پہ تو ایسی تھوڑی سی بات کی گئی تھی کہ وہ جی ایمان اگر وہ لے بھی آئیں تو وہ ایمان نہیں لانے والے. ہوں. لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تفصیل سے بتایا ہاں کہ کہ ہر مردے چیز، بھی اگر اٹھا کے بتا دیں ان کو، ان سے سب کہیں کچھ سب کچھ. ہاں تصدیق کریں، تو اس کے باوجود بھی پھر وہ ساری اب مخلوق بھی اگر جمع کر کے بتائیں گے تو نہیں وہ لائیں گے. تو پھر اگلی آیت میں یہی کہا گیا نا. تو اچھا ہوں. اب اس میں پھر یہ تو بڑے بڑے معجزات دیکھ کے انسان کیوں نہیں ایمان لاتا؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور حق کو دیکھ کے کیوں نہیں انسان ایمان لاتا؟
کیونکہ باجی وہ اس کے دل کیا میں وجہ نہیں ہوتا. مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ معجزات دیکھے، حق کو دیکھا. بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا، لیکن ہم کیا جی کرتے ہیں؟ بس ایسے ہی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ جب ان بتوں کو توڑا تھا تو ان کو کلک ہوا تھا نا، جی لیکن وہ فوراً کیا ہو گئے تھے، ڈیورٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی توجہ دوسری طرف کری. ان کو کلک ہوا تھا کہ ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اس جی بڑے نے توڑا ہے، میں نے نہیں توڑے بت. تو ان کو کلک ہوا تھا کہ یہ تو نہیں توڑ سکتا، یہ تو بے جان ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ فوراً بدل گئے نا. تو یہ اللہ جی تعالیٰ ہمیں بھی لائف میں دکھاتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حق کو دیکھ کے ہمارے دیکھ کر کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہم ایسے کرتے؟ مثلا کوئی بات ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے اور یہ صحیح بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میں نہ مانوں والا رویہ ہوتا ہے ہمارا. وجہ کیا کیونکہ ہوتی ہے؟ کیونکہ دل میں نہیں ہوتا نا ہاں، دل باجی. کی سختی ہوتی ہے نا. سختی جب ہاں. دل سخت ہو جاتے ہیں، ہٹ درمی ہوتی ہے، اور جی ضد بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، ضد. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا یا وہ تو چھوٹا پڑ جاؤں گا نا. یہ ساری چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو کفار مکہ میں یہ ساری چیزیں تھیں. وہ کوئی نہیں ایمان لاتے تھے کہ انہیں پتا تھا ہماری سرداری چلی جائے گی، جی اور ضد تھی ان کو، ایک ہٹ درمی اور دلوں کی سختی تھی جو ان کو ایمان نہیں لانے دے. پھر یہاں پہ جہالت کی بھی بات ہوئی ہے نا. جی تو جہالت جو ہے یہ یہاں پر اس جہالت سے کیا مراد ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے؟ ایک تو جو ہوتی ہے نا علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے نا، یہاں پہ جو جہالت ہے یہ کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ عقیدے کے بارے میں، یعنی معجزات کا جو وہ مطالبہ کرتے تھے، یعنی اس میں سنجیدہ نہیں ہوتے تھے حلم وہ. کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے حلم کیا ہوتا ہے؟ جی حلم جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا اکھڑ پن ہوتا ہے، اور ایک کیا جی ہوتی ہے؟ نرم مزاجی ہوتی ہے نا. حلم جی اسی کو کہتے ہیں نا، حلیم بھی اسی سے بنا علیم سے ہاں. ہے نا. تو جی وہ حلم جو ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ یہ جہالت ہے، یعنی اکھڑ پن مراد ہے یہاں پہ. جذبات جو ہوتے ہیں یہاں یعنی پہ جہالت علم کے مقابلے میں نہیں آئی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، عقل لیکن سے کام اکثریت، نہیں لیتے. ہاں ان کی، ہاں اکھڑ پن، یعنی ان کے اندر ایک ضد ہے. وہ جو میں نے ابھی 3 باتیں بتائی ہیں نا آپ کو، جی ہٹ درمی، دل کی سختی، وہ جہالت، وہ مراد ہے یہاں پہ. تو یہاں پر ایک جہالت ہوتی ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتی ہے، یہاں پر علم کے مقابلے میں جہالت نہیں ہے. جی یہاں پر جہالت جو ہے وہ ان کا اکھڑ پن ہے. ان کے اندر اکھڑ پن ہے، ان کی اکثریت اکھڑ پن میں، ضد میں، ہٹ درمی میں مبتلا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو آیت آپ نے کی ہے اس میں جن و انس کی شیطان ہونے کی بات ہوئی ہے، جی شیاطین کی. جی تو کس کے دشمن ہوتے ہیں یہ شیاطین جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے؟ جی جو اللہ کے کام کی پابندی، جو اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو سب سے اللہ پہلے کے تو انبیاء کا بتایا گیا نا کہ انبیاء کے ہاں سب میں دشمن ہوتے پہلے ہیں. ہاں انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں. جی انبیاء کے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نبی نادو ٹھیک ہے نا، جی بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے. جی شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے وہ وہی کرتے ہیں، ان میں سے بعض کی طرف، ان میں سے بعض کی طرف وہی کرتے ہیں. جی اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ جو بھی حق کی دعوت دیتا ہے، جو بھی حق کی دعوت لے کے حق کی اٹھتا ہے، دعوت اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. دشمن بن جاتے شیاطین بھی رستے میں آتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی آپ کو شروع کرتے ہیں اچھا کام، کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان ہیں. کہتا ہے اب کیا کروں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. جاب مل جائے گی، بعض دفعہ اچھائی کی طرف سے، بعض دفعہ برائی، کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے انسان کے اوپر، کہتا ہے میں اب کیا کروں، پھنس گیا ہوں، یہ کروں یا وہ کروں. تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ، یہ شیاطین ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انسان کی. تو یہ شیطان اور جن و انس کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں یہ؟ آگے ہی ہے نا اسی میں، یوہا جی بھائی بعضهم الی یوں کہ بعض بات زخرف القول. یہ وہی کہ بات کو جو ہے بہت اچھے انداز میں ان کے سامنے، یعنی غلط جو ہوتا ہے اس کو اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ راستے سے بھٹک جائے اور اس چیز پر عمل نہ کریں، اللہ کے احکام ہاں، پر. دل فریب، من گھرت اور چکنی چپڑی باتیں. زخرف القول کا مطلب یہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی
اور ان سے انہی باتوں سے ان کو بہکاتے ہیں نا پھر، جی ٹھیک ہے، یعنی وہ ملمہ شدہ باتیں جو ہوتی ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے دل میں، وہ ساری چیزیں اس میں، جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی، زخرف القول، یہ جی ملمہ شدہ باتیں جو ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، دل فریب، من گڑت اور جی چکنی چپڑی باتیں، ان سے ان کو لوگوں کو بہکاتے ہیں، جی کبھی کسی طرف سے آتے ہیں، کبھی کس طرف سے آتے ہیں، بعض دفعہ تو نیکیاں کرواتے ہیں بہت ساری شیاطین، بہت ساری نیکیاں، اور فخر میں، غرور میں مبتلا کر دیتے ہیں، لکھا ہوا نا غرورہ، جی بھائی جی، تاکہ وہ ان کو غرور کا مطلب دھوکا ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے، ہاں دھوکا دینے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، ٹھیک ہے نا، اور اگر چاہے تمہارا رب ما فعلوه، نہ وہ کریں اس کو، نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑ دو ان کو، وما یفتن، جو وہ جو گھڑتے ہیں۔ جھوٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ماں کا مطلب نفی میں آ رہا ہے، جی نہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، ما جو وہ فعلوا، کرتے ہیں اس کو، یہاں پہ بھی وہی آ رہا ہے، جو وہی آ رہا ہے، میں سوچی تھی شاید یہاں پہ نفی کا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوگی کلیئر آیت؟ بھائی جی یہ نفی کا بولے شاہ رب کا نہ ما وہ فعلوا، کرتے، نہ نہ وہ وہ کرتے اس کو، ہے نا، ایسے ہی آ رہا ہے نا، ہاں ہاں ہاں، نہ یار، صحیح ہے، ٹھیک، نہ وہ کرتے اس کو، فضر ہوں ما یفتنون، اور چھوڑ دو ان کو جو وہ گھڑتے ہیں۔ جو جھوٹ کرتے، جی بھائی افطرا، یا افطرا سے ہے نا جھوٹ جی، گڑنا، افطرا ہاں پردازگیاں جس کو کہتے ہیں، جی یہ جھوٹ ہی ہے نا سب، اور کیا ہے جو وہ گڑ رہے ہیں جی، انسانوں کو بہکانے کے لیے۔ بالکل، چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، سائمہ آپ آ جائیں۔ جی بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ جھک جائیں یا مائل ہو جائیں، الیہ طرف اس کے، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس پر، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائی کریں، ما ہم جو وہ مقترفون وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ آگے بھی ہے، افغیرہ، کیا پھر سوائے اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، وہوا، حالانکہ وہی، الذی وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کیا، الیکم طرف تمہارے، الکتابہ کتاب کو، مفصلاً مفصل یعنی تفصیل بیان کرنے والی، والذین، اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتابہ کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، منزل نازل کی گئی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق ساتھ حق کے، فلا تو نہ، تکونن ہرگز آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، بس کافی۔ اچھا، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ جو غرور رن تھا نا، جی یہ بھی لی کے ساتھ ہی ہے، یہ ان دونوں، اس کا عطف اسی پہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، یہ واو کے بعد یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی لی والا آ رہا ہے، اس میں بھی لی یغروا، تاکہ وہ دھوکہ دیں، وہ کیوں وہی کرتے ہیں، کیوں ملمہ شدہ باتیں کرتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک، تاکہ وہ کہہ رہے ہیں لی یغروا بذالک، یہاں پر بھی لی یغروا بذالک، یہاں پر بھی ہے، اور یہ تاکہ وہ دھوکہ دیں ساتھ اس کے، اور ولی تصغی الیہ، تاکہ وہ کیا کریں، مائل کریں طرف اس کے، ان کے دلوں کو، کن کے دلوں کو، لا یؤمنون بالآخرۃ، ولی یردوہ، اس کا کیا ترجمہ کیا آپ نے، ولی یردوہ، ہاں، تاکہ وہ تاکہ وہ پسند کریں، راضی ہو جائیں، ہاں جی، ہو جائیں پسند اس پر، کریں اس کو، ولی یقترفوا، اور تاکہ وہ کمائیں، تو یہ ساری وجوہات ہیں، وہ سب کو جو اوپر کرتے ہیں اس کی وجہ سب یہ ہے، اچھا، دھوکہ دینے میں بھی، لی یغروا بذالک، وہاں پہ یہ جو واو ہے نا، اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے، ہمیشہ جب بھی واو آتی ہے نا تو اس کا پیچھے عطف ہوتا ہے کہیں نہ کہیں،
اگلے لفظ اگلے والے کا. تو یہ والا بھی لی یغروا بذالک، اور پھر ولی تصغى الیہ افئدۃ الذین. باجی ٹھیک اسی ہے لیے نا، اوپر اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، غرورن کا دھوکہ دینے کے لیے. اچھا بالکل ہاں، تاکہ وہ دھوکہ دیں. تاکہ مطلب یہ تاکہ کی ہے نا، مضارع پہ آ رہی ہے، لیے کے لیے نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ مضارع پہ جو لیے آتا ہے نا، یہ لیے کے نہیں آتا، یہ تاکہ کے لیے آتا ہے. یہ چیزوں کو سمجھیں، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، ولی یک، تاکہ وہ کمائیں، ما ہم مقترفون، جو وہ کمانے والے ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ تو نون ہے، اس کو تو فعل سمجھے ہی نہیں نا، میم سے آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں جنوں اور انسانوں کے جو شیطان کو مخالفت مطلب کرنے دیتے ہیں نا نبیوں کی، تاکہ یہ وجوہات ہیں. یہ وجوہات ہے تاکہ وہی سب کریں. تو پھر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہ باجی جب جو فرض کرو کہ جو آپ بھی کل دعوت کے لیے اٹھیں گی، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی نا، جی وسوسے تو آئیں گے، ابھی بھی آتے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. جی جب بالکل. بھی شیطان کو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ آگے جا کے بہت کچھ کرنے والا ہے، اس کو سب زیادہ تنگ کرتا ہے. تو جب بھی آپ کو مشکلیں آئیں تو سمجھ لیں، مجھے 18 پارے تک مشکلیں آئی تھیں، لیکن میں ڈٹی رہی. میں نے قرآن کو اور مضبوطی سے پکڑا. میں نے کہا یہ تو مجھے چھڑانے کے لیے ہے. یہ میرے صحیح. ساتھ ہوئے 18 پارے کے بعد. اب شیطان میرے قریب سے نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے، وہ تو جی موت تک ہمارے پیچھے ہے نا، لیکن جی اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہاں سے خود صحیح. کو بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں ہم. صحیح ہے نا؟ جی انسانوں میں صحیح. سے آ رہا ہے یا جنوں میں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ پتہ چل جی جاتا ہے. تو یہاں پر یہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہی پوچھتی تھی آپ سے کہ ان سے اعراض برتنا چاہیے، ایسے لوگوں سے. ان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے جی نا؟ اور کیا کر جنوں سکتے انسان. ہیں؟ اپنے کام، اپنے استقامت سے اپنے کام پہ ڈٹے رہنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے. راستہ بنانا ہے اپنے لیے اور کام کرتے رہنا ہے. ٹکرے نہیں مارنی یا چھوڑ نہیں دینا، ڈسہارٹ نہیں ہونا. بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی مصروفیت آئی، بالکل بھی خیال ہی دل سے نکال دیں چھوڑنے والا، کیونکہ راستہ یہی ہے. چھوڑ دیا تو پھر کھائیے ہی کھائیے ہیں، پھر گرتے ہی جائیں گے. کیونکہ یہ صراط مستقیم سیدھا اوپر کو جاتا ہے نا، میں نے کتنی دفعہ بتایا. وہاں سے پھسلیں گے تو بس گئے، اچھا پھر اوپر واپس نہیں جا سکتے. اچھا، یہ غلط ہے. اوپر کی. ہاں، یہ اپ رائٹ ہوتا ہے نا. جی جی صراط صحیح. مستقیم سیدھا نہیں ہے، روڈ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے غلط ٹرن لیا تو آگے سے مڑ کے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ اپ رائٹ ہے. یا اللہ ڈر ہاں، لگ رہا ہے. جی اپ رائٹ ہے. اگر ذرا سی بھی پھسلے، ادھر ادھر ہوئے، بس سیدھا نیچے آئیں گے. تو اس لیے مضبوطی سے پکڑ کے اللہ کی رسی کو، اور وہ قرآن ہے جی. بس، اور کیا. تو اگلی آیت شیطان، میں بھی. ہاں، شیطان جن اور انس کی باتوں میں کون لوگ آ جاتے ہیں؟ جن کا خود ہی ایمان ہی کمزور ہوتا ہے نا باجی، ہاں، اور ان کا آ- آخرت کے اوپر. آخرت. بالکل آخرت پہ یقین. یہ لکھا ہوا ہے سامنے ہی آپ جی کے، سامنے لکھا ہے. جی اللہ زین لا یؤمنون بالآخرت، آخرت. جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو جواب دہی کا، اب آخرت پہ یقین ہی تو جواب دہی کا احساس بھی نہیں. اب آپ جتنے مرضی جملے بنا لیں، ہیں جی جی. جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جتنے مرضی ہم جملے بنا لیں آگے سے، لیکن ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ لا یؤمنون بالآخرت. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آزادی کیوں دی ہے ان کو، جنوں انس کیونکہ کو آزادی امتحان دی. ہے سب کا. جی امتحان ہے سب کا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی نہ ایسا کر سکے، بالکل. لیکن امتحان ہے. یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، تو پھر ہم ٹیسٹ میں پاس ہونا یا فیل ہونا؟ جی انشاءاللہ پاس ہونا. انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ. آپ سمجھ لیں کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کمرہ امتحان ہے، اور ہم اپنا پیپر لکھ رہے ہیں. آپ کا پیپر ڈیفرنٹ ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے. کمرہ امتحان میں تو ایک ہی پیپر ہوتا ہے نا، ادھر سے نقل مار لی، ادھر سے کر لیا. لیکن ہمارے پیپر سب کے آزمائش کے ڈیفرنٹ ہے، اور ایک ٹائم دیا گیا کہ اس ٹائم کے اندر تم نے کمپلیٹ کر لینا ہے اس کو. اس کے بعد کہہ دیا جائے گا پین رکھ دو، اب کچھ نہیں لکھ سکتے، کچھ نہیں بول سکتے. صحیح ہے؟ جی تو بس وہ بالکل. ایک لمٹ ہے ہمارے پاس، مہلت ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں یا پھر نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے، اچھا، اس میں ایک طرفہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی کمانا ہوتا ہے. اور ایک اور لفظ بھی آتا ہے، اکتسبہ. اچھا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اکتسبہ
اکتسب کسب میں باجی وہ اچھی اقتراف بری میں انہوں نے کہا، اچھی بری کمائی دونوں آ جاتی ہیں. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ویسے مختلفون میں ویسے تو اچھی بری، نہیں لیکن عموماً اس یہ نہیں بری نہیں میں اس میں صرف برے اعمال، برے کا، ٹھیک ہے، برے اعمال، برے وہ میں، برے ہی کما رہے ہیں نا. بالکل ہاں جی. یہ جن کی بات کی جا رہی ہے نا یکطرفو اور وہ سارے جو آ رہے ہیں ضمیریں کدھر جا رہی ہیں؟ پیچھے جا رہی ہیں نا شیطان جنونس کی طرف. تو وہی جی مقترفون بھی ہیں نا، کمائی کرنے والے تو وہی ہیں نا. جی بالکل. تو اچھا وہ یہ ساری چیزیں پیچھے ہی جا رہی ہیں، یکطرفو یہ پیچھے ان کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ جو جمع کی ضمیر ہے وہ جو ہے نا، یہ جو آ رہی ہے نا اس میں وہ ضمیر آ رہی ہے اور اس میں آ رہی ہے، اس میں آ رہی ہے. اب یہ فعل شروع میں آیا تو واحد آیا. تو یہ ساری اس طرح اس سے یہ غرو میں بھی جمع کی آتی ہے. تو یہ تھوڑا کریں گی نا تو یک طرف یہ یفترون ہے اور یہ آپ کا کیا ہے مختلفون ہے. دونوں کے ترجمے میں فرق کرنا ہے. ٹھیک وہ ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جو اکتسبہ کا پوچھ رہی باجی، اکتسبہ کا نہیں، میں یفترون کا پوچھ رہی ہوں. یفترون. ہاں اس کا مجھے یاد نہیں ہوتا تھا تو میں نے میری بہن کا نام فری ہے تو میں نے کہا فارا یا اس کا میں نے فرایا. ایسے یاد کیا تھا. اور اچھا شروع میں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں نا تو جی. لفظ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں. اب یا مختلفون بھی آ رہا ہے تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فارایا ہی ہے نا، اور اس کا نو مختلف کا نہیں فری کا یہ نہیں ہے. نہیں یکطرفو تو افطرا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں سوری مکس ہو گیا اس کا باجی. کاف رافع ہے. ہاں جی وہ تو قاف رافع. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا اوپر یفترون ہاں کا تو فارایا ہی ہے نا پھر. ہاں اس کا تو فارا یا ہے اور اس اچھا کا ٹھیک کیا ہے کاف قاف رافع ہے. رافع جی. تو ایک طرفہ کون سا باب بن جاتا ہے؟ ایک طرفہ یکطرفو باب افتعال بن جاتا ہے. اب یہ والا افتعال کون، جی. یہ والا کون سا ہے؟ افطرا یفتر، یہ کون سا بنتا ہے؟ افترا افطرا یفتر، یہ بھی وہی بنتا ہے، باب افتعال ہی بنتا ہے. افتعال افتراء اور اس کا اقتراء، اخترافن. اقتراف بنتا ہے. تو سیم ہی ہے، باب سیم ہی ہے کیونکہ تا بھی آ رہی ہے نا ٹھیک ہے. اور حمزہ بھی آ رہا ہے. یہ بھی وہی لفظ ہے، سیم روٹ ورڈ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں تھوڑے ان آیتوں میں دھیان دینا ہے 13 پہ اور یہ پچھلی والی آیت پہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. چلیں اب آج آگے آ جائیں. کس نے کرنا ہے ابھی؟ جی باجی میں کر آج بشرا کریں گے. چلیں جی باجی میں صحیح کرتی ہوں. آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر کیا سوائے اللہ، افغیر کیا سوائے اللہ اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی فیصلہ، وہو اور وہی الذی وہ جو انزل نازل کرتا ہے علیکم طرف تمہاری، الکتاب کتاب کو، مفصلا مفصل، والذین اور جو لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، منزل نازل کرتا ہے، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ حق کے، فلا پس نہ تکونن آپ ہو جائیں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت اور پوری ہوگی، کلمات بات، ربک آپ کے رب کی، صدقاً سچی، وعدلا اور انصاف والی، لا مبدلا نہیں تبدیل کرتا، لکلماتی ہی اپنی کلام کو یا اپنی بات کو، وہو السمیع اور وہ سننے والا ہے، العلیم ٹھیک ہے جاننے والا ہے. کافی صحیح. چلیے اب بھی افغیر اللہ یہاں پہ پڑھا تھا. اچھا تو یہاں پہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ الکتاب المفصلا جو ہے قرآن پاک کو جو تفصیل سے اس میں جو ہے اگلے اور پچھلی باتوں کو واضح کر دیا گیا ہے، پچھلے جو گزر چکے ہیں نبی ان کی بھی اور آنے والی چیزوں کو بھی، اور یہ قرآن یعنی پاک کلام قرآن مجید کی مراد ہے نا. جی جی اچھا تو اس کتاب کی پھر صفات کیا بتائی گئی؟ کہ اس کتاب کی کہ اس سے یہ جو ہے تفصیل سے نازل کی گئی ہے، تو
کھول کھول کر بیان کھول کرنے کر بیان مفصل کرنے کی. جی مفصلاً کھول کھول کر بیان کرنے والی مفصل ہے الکتابہ مفصلاً. جی ٹھیک ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یعنی جی ایسی کتاب جو کہ کیا ہے، کھول کر کھول کے تفصیل بیان سے. کرنے والی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اور اس کو جو ہے کہ یہ سچی ہے آپ کے رب کی فرقان بھی طرف سے. کہتے ہیں نا، قرآن کو فرقان. فرقان بھی جی کہتے ہیں نا، جی حق اور باطل میں تمیز فرق کرنے کرنے والی ہے. والی. اس کو میزان بھی کہتے ہیں، ہے جی نا. جی میزان، میزان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم بھی ہے، یہاں پہ حکم کا لفظ بھی ہے. میزان پہ پورا پورا جو انصاف ہاں اس کو یعنی عدل، توازن کا. میزان کا مطلب عدل نا. جی جی میزان ترازو ہوتا ہے نا، عدل. جی اچھا، اور حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. منزلم، یہ بھی صفت بتائی جا رہی ہے اس کی. جی منزلم من ربک بالحق کی کتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں. پھر کہا گیا فلا تکونن نہ ہو جائے. من الممتر، ہرگز تم نہ ہونا جی کس میں سے، ممترین میں سے، ہم، شک کرنے والوں سے. آگے کیا ہے یہاں کلمات سے کیا مراد ہے؟ جو اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نا قرآن پاک میں تو وہ ہم، ساری سچ ثابت ہو گئی ہیں. ہم، جی تو یہی مراد ہے کہ پوری ہو گئی یہ بات جو آپ کے رب نے بیان کی ہے وہی سچی ہے. ہم. ایسے ہی. اللہ کی بات، اللہ جی کی بات ہے نا کہ کلمات ربی. ٹھیک ہے نا. آپ کے اب رب کی کلمات بات. ربی کی کیا صفات آ رہی ہیں یہاں پہ؟ اللہ کی بات جو ہے وہ تو کلمات سچی ہے، ربی، عدل والی ہے ہاں اور وہ سچی ہے، تبدیل نہیں ہوتی. انصاف والی ہے، عدل والی جی ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہوتی. جو اللہ اور تعالیٰ نے ایک دفعہ فیصلہ کر ویری گڈ، دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کو ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، جی نہ بدل سکا ہے. اتنے 100 سال، کتنی صدیاں گزر گئی نا، 1600 جی سال ہو رہے ہیں، جی نہیں بدل سکا کوئی. ایسے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایسے ہمارے جی کوئی زیر زبر کا فرق نہیں آیا. کوئی فرق نہیں ہے. تو تمت کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ ہی نے خود ہی لیا ہے. بالکل لیا ہے، اسی لیے تو محفوظ ہے نا. پچھلی کتابوں کا جی نہیں لیا تھا تو وہ جی بدل دی گئی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ نبی نہیں آنا کوئی، جی تو پھر اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. جی ٹھیک ہے. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ جی صدقاً وعدقاً. اب صدق جو ہے یہ آپ کا عدل احکام کے اعتبار سے ہے. یہ بات یہ ساری باتوں پہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی سچ ہے. اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی سچی ہیں. جو چیز بیان کی گئی ہے وہ سچی ہے. بالکل اور وہ اس کے الگ سے آ رہا ہے اور عدل اس کا الگ سے آ رہا ہے. بالکل. اور اس میں یہ میں بتا رہی تھی نا کہ صدقاً جو ہے، صدقاً کس حساب سے سچی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ ہے، کی کلام ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جی یعنی قولی اعتبار سے نا، اور جی یہاں پہ احکام کے اعتبار سے. اس میں ایک احکام میں کیا عدل ہے. عدل ہے. کوئی اچھا ایسا حکم نہیں ہے جس کو پورا کر سکیں، پورا نہ کر سکیں، جو ہمارے لیے مشکل ہو، جو ایک انسان کے لیے نا. تو صحیح. ٹھیک ہے. اوپر کتاب کی صفات تھیں اور نیچے کلمات رب رب کی صفات ہیں. ہاں رب کی کلمات کی صفات ہے. اوپر جی کتاب کی صفات تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ آ جائیں. ابھی کون آ رہا ہے؟ میں آجوں باجی؟ اچھا آ جائیں. کیا حال ہے آپ آؤ کا؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُؤْتِ أَكْثَرَ، اور اگر تم اطاعت کرو اکثر کی، من فی الارض، جو زمین میں ہے. اکثریت کی. جب بھی ان آتا ہے نا تو اس کا پریزنٹ میں، فیوچر میں مینٹ ہوا. اگر تم اطاعت کرو گے، اگر ٹھیک ہے، یہ شرط ہے نا، حرف شرط ہے، تو پھر آگے کرو گے کے معنی آ جاتے ہیں. اکثریت کی، من فی الارض، جو کہ زمین میں ہے. جو زمین میں ہے. یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یتبعوا، نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر ظنا، گمان کی. وَإِن، اور اگر ہم، نہیں اگر نہیں اور ہوگا. نہیں ہم وہ، الا یخرصون، مگر کیا سرائیاں کرتے ہیں. انا، بے شک، ربا کا،
تیرا رب ہوا وہ اعلم و زیادہ جانتا ہے، میں یدلو کون بھٹکا ہوا ہے، وہ ہوا اور وہ عالم و زیادہ جانتا ہے بالمختدین ہدایت پانے والوں کو۔ تو اب یہاں تک ہی آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کس کی اطاعت کرنے سے منع کر رہے ہیں؟ باجی جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ جو چیزیں زیادہ ٹریک کرتی ہیں وہ نہیں، بھٹکاتی اطاعت ہیں۔ تو کسی انسانوں کی ہوتی ہے یا جنوں کی ہوتی ہے نا، اطاعت چیزوں کی تو نہیں ہوتی نا۔ اطاعت کا مطلب ہے پیروی، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ باجی اللہ کے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اور کس کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ گمان کی جو ہاں ٹھیک ہے، اکثریت، سب سے پہلے تو اکثریت کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے نا یہاں پہ۔ جی باجی اکثریت جو ہوتی ہے نا، اب جیسے کہتے ہیں نا میجورٹی از اتھارٹی، اس طرح کہتے ہیں نا کچھ، تو وہ یعنی لوگ اکثریت کے پیچھے ہمیشہ چلتے ہیں، کہ ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا ٹرینڈ آج کل کپڑوں میں کیا ہے، گھروں میں کیا ہے، گاڑیوں میں کیا ہے، تو وہ ایک ٹرینڈ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دین ہمیں اکثریت کی طرف چلنے کا حکم نہیں دیتا، اس سے منع کرتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اکثریت تو جی بتوں کی پوجا کرتی ہے، شرک کرتی ہے نا، جی باجی گمان کے پیچھے چلتی ہے، ایسا جی ہی ہے نا، جی نفس کے باجی پیچھے۔ تو وہ ہمارا کیا ہے، ہم نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جی باجی جو کہ زمین میں ہے، من فی الارض، جو کچھ زمین میں، ٹھیک ہے نا۔ جی یدلو کا انسب، وہ اور کیونکہ وہ بھٹکا دیں گے ہم کو بھٹکا اللہ کے دے راستے سے۔ جی اللہ کے راستے سے ہاں، اور اکثریت کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، اور وہ گمان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ کون؟ اکثریت۔ اکثریت کی پیروی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، اکثریت ہے نا۔ اور وہ گمان کی بھی پیروی کرتے ہیں، نمبر 2۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں، کیا سرائیاں، اندازے لگاتے ہیں، اٹکل پنچو جسے کہتے ہیں نا وہ۔ جی باجی تو یہ اس کا روٹ ورڈ خارا سواد ہے نا، تو یہ اس کا میننگ ایسا ہوتا ہے جیسے درخت کے اوپر پھل ہونا، تو وہ بیوپاری اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ درخت کتنے کا بکے گا یا اس کا کتنا پھل اترے گا، تو یہ اندازے لگانا، کیا سرائیاں کرنا، یہ ہے۔ تو آگے کہا گیا اِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، اللہ کیا زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ باجی ہر ایک کے دل کو جانتا ہے کہ جو بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جو کون بھٹکا ہوا ہے، کون سیدھے راستے کون پہ ہے، سیدھے یہ راستے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ جو ہم کیا سرائیاں کرتے ہیں اور فلانے کو جہنم میں اس نے تو جہنم میں جانا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، لعنتی ہے، پتہ نہیں بے شمار نام رکھ دیتے ہیں ہم۔ جی تو باجی یہ سب نہیں کرنا، ججمنٹل نہیں ہونا، اپنا سوچنا ہے، اپنا جب اپنا سوچتے ہیں نا تو پھر کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، جی باجی صرف اپنا دیکھنا ہے۔ تو اپنا دیکھیں گے تو کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو پاک کرنے والے ہیں، اب جانتے ہیں کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کون راستے پر ہے۔ چلیں اب آگے مومنین کو کچھ کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کون پڑھے گا یار؟ میں پڑھ لوں گی عظمیٰ آپ آ جائیں، باجی نصرت نصرت پڑھیں گی، چلیں جی وہ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ چلیں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکلوا، تو کھاؤ، فکلوا تو پس کھاؤ، فکلوا تو کھاؤ، مما وہ جو ذکر اسم اس میں سے جو فکلوا کھاؤ اس میں سے جو ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا اللہ کا، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بھی آیاتہ جو ذکر کیا گیا جو ذکر کیا ہے اس پر اللہ علیہ، اس پر اسم اللہ، اللہ کا نام۔ اچھا، بس کھاؤ مما اس سے ذکر اس میں ذکر کیا گیا، اسم جس پر اللہ کا، علیہ اوپر اس پر، اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بھی آیاتہ اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان لانے والے۔
अगर वमा तुम उसकी आयत पर ईमान रखते आने हो तो हलाल खाओ हलाल खाओ, जिक्र किया गया है कि हलाल जिस पर जिक्र किया गया है अल्लाह के नाम का, जिस पे गैर अल्लाह का नाम लिया गया है वो ना मत खाओ, ये कहा जा रहा है ना। जी। अच्छा वमा आगे क्या है, वमा लकुम और क्या लकुम और क्या है लकुम तुम्हें अल्लाह के नहीं ताकुलू तुम खाते मिम्मा उसमें से जो जिक्र किया गया नाम अल्लाह ही अल्लाह का अलैहि उस पर वक़द और हालांकि तहकीक फसला उसने खोल कर बयान किया लकुम तुम्हारे लिए मा हर्रमा जो उसने हराम किया अलैकुम तुम पर इल्ला मगर मा मद तुर्रे तुम वो जो मजबूर कर दिए जाओ तुम इलैहि तरफ उसकी वो अन्ना और बेशक कसीरन अक्सर लयुदिल्लूना अक्सर वो लोग जो गुमराह हो गए ये गुमराह लयुदिल्लूना अलबत्ता जो गुमराह करते हैं बिअहवाइहिम अपनी ख्वाहिशात के जरिए बगैर इल्म के इन्ना बेशक रब आपका हुआ वो अअलमु ज्यादा जानने वाला है बिल मुअतदीन हद से तजावुज करने वालों को या हद से बढ़ने वालों को बिल्कुल वतरा मोहतदीन। और छोड़ दो बस बस काफी है, काफी सही है। तो अब मुझे आप सवाल का जवाब दें कि मोमिनीन को क्या खाने को कहा जा रहा है। हलाल हलाल खाने को कहा जाए जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया हो, अल्लाह का ज़िबा किया गया हो जिसको वो खाना चाहिए। हम्म। और अच्छा इसकी शान नज़ूल भी आयत की है ना कुछ पीछे, क्यों ये आयतें उतरी थी, क्यों अल्लाह ताला इतना जोर दे रहे हैं, क्यों नहीं तुम खाते जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, मुशरिकीन को जिस कहा। मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। मैं अच्छा अच्छा, वो कहते थे ना उनका इतराज था ना, इतराज तो उठाते थे तो उनका हाँ 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 इतराज था। जी हाँ जी वो कहते कि जो खुद से जो मर जाता है खुद से तुम उसे क्यों नहीं खाती हो, और जो ज़िबा यानी कर जो खुद से मर जाता है यानी जिसको अल्लाह ने मारा है हाँ उसे क्यों नहीं खाते। जी जी उसे नहीं खाते हो, और जो खुद मारते हो उसको खा लेते हो, अल्लाह के मारे हुए को नहीं खाते। हाँ जी जी तो ये उनका इतराज था जिसके जवाब में ये आयत उतरी थी। जी सही है। ठीक है ना। जी जी तो ये फिर अच्छा उसके बाद जो है किन हालात में हराम खाने की इजाजत होती है बताया गया ना। जी जब जान को खतरा हो बहुत ज्यादा, आप कहीं से हम्म, आपको ना मिल रहा हो कोई हलाल फूड, तो ऐसी मजबूरी की हालत में खाने की इजाजत है, वो भी बहुत इंतहाई मजबूरी। इंतहाई मजबूरी में, वो भी हम्म, बहुत पेट भर के नहीं, बस जिंदा रहने के लिए जैसे थोड़ा सा खा सकते हो आप। हम्म, जी और उसको भी शौक और रगबत से ना खाएं नहीं बल्कि कराहत से खाएं। ठीक जी है, जी सिर्फ जी जी इतना खाएं कि जान बच जाए, जैसी हलाल मुयस्सर हो तो फिर हराम को छोड़ खिला दें। जी जैसे बिल्कुल पानी आ जाए ना तो वुजू आपका तयम्मुम नहीं रहता, बना फिर आपका वुजू जो है आपको जी जी करना ही पड़ता है, फिर जी आप तयम्मुम से नमाज नहीं पढ़ता। बिल्कुल वही है यहाँ पर भी कि मजबूरी में भूख मिटाने के लिए या भूख मिटाने के लिए भी नहीं बल्कि जान बचाने के लिए बचाने के खाना, लिए इंतहाई मजबूरी में। जी व इन्ना कसीरल ला युदुल, लाम यहाँ पे जो है ना वो अलबत्ता के लिए, अलबत्ता कह रहा जी अलबत्ता अलबत्ता भटकाते हैं अपनी भी बरसात अहवाहिम, बगैर अपनी इल्म, बगैर इल्म के भटकाया जाता है। इल्म जी होगा तो ना खुद भटकेगा ना किसी और को भटकेगा। इन्ना रब्बा का हुवा अलमु बिल मोतदीन, मोतदीन जो है वो हद एतदा, से बढ़ने वाले, हाँ, हद से जो बढ़ने हद वाले। से बढ़ने वाले। रूट वर्ड क्या होगा फिर इसका मोतदीन का। मुतदीन का आ, मुतदीन ऐन दाल या मुतदीन मोतदिल होता है ना उर्दू में, मोतदिल नहीं, मोतदीन होता है हद से बढ़ने वाला। इसका रूट वर्ड होता है ऐन दाल वाओ, ऐन दाल वाओ ऐन दाल यानी अच्छा यानी इसका रूट वर्ड अदुब होता है। दुख अदुब का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन। तो अदुब का मतलब दुश्मन है ना। हाँ जी दुख ऐन दाल तो वाओ ये जो है दुश्मन भी हद से बढ़ता है ना, जी जी तो इसलिए उसको दुश्मन कहते हैं। तो मोतदीन भी फिर दूसरे बाब में चला गया तो इस वजह से फिर जी बाब इख्तियाल से आ रहा है। चलें जी ओके 120 कर लेते हैं आयत। कौन करेगा अभी, कौन रह गया जी मैं कर आज। उज़मा, उज़मा आप गई थी, डॉक्टर फरत हाशमी आई थी। नहीं बाजी मैं नहीं जा सकी थी। मैं देख रही थी, मैंने कहा कि नजर आ जाए लेकिन नहीं नजर आए।
سورہ یوسف انہوں نے اچھا پڑھائی تھی یہیں پہ نگٹ ماسک میں آئی تھی ڈاکٹر فرش، 3 دن آئی تھی. کتنا مشکل ہے مسز آغا سے، اور اتنی گرمی تھی ان دنوں میں. تینوں دن بہت جی سخت گرمی تھی یہاں پہ. ہاں جی یہ میں چلیں نہیں آپ، جا سکی تھی. ہاں بس یہی ہے کہ آپ تھوڑی دور بھی ہیں، پھر بہت سارے مسئلے، جاب ویک ڈیز تھے نا، ویک ڈیز جی تو نہیں تھے، ویکینڈ ہی تھا شاید، کل سنڈے تھا نا. نہیں پیر ان منگل ہاں بدھ ہاں ہاں ان تھا. کا ویک ڈیز میں تھا وہی، تبھی وہ کافی لوگوں کو مشکل ہوئی، جابز بھی ہوتی ہیں پھر. چلیں آگے پڑھیں. وزرو ظاہر الاسم. جی وزرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزرو اور چھوڑ دیجئے ظاہری اسما گناہ و باطنہ ہو اور اس کا چھپا ہوا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکسبون وہ کماتے ہیں اسم گناہ سیجزون البتہ بدلہ دیے جائیں گے، نہیں البتہ نہیں عنقریب بدلہ دیے جائیں گے، بما اس کا جو تھے وہ یکترون وہ کمائی کرتے. ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ مما اس میں سے جو لم نہیں یذکرا ذکر کیا گیا اسم نام اللہ کا علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ البتہ نافرمانی ہے یا گناہ ہے. وَإِنَّ اور بے شک شیاطین لیوحون وہ ان کے خفیہ اشارے وہی سے نا، وہی کرتے ہیں یا القا کرتے ہیں، البتہ البتہ وہ القا کرتے ہیں الا طرف اولیاءہم اپنے دوستوں کے لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. لی جب بھی مضارع پہ آئے گا نا تو پھر آپ کا تاکہ کا معنی آئے گا. اور تاکہ وہ جھگڑا وجہ کریں بتائی جا رہی ہے نا، علت بتائی جا رہی ہے. وَإِن اور اگر اطاعت کرو گے تم ان کی، انکم تو بے شک تم لمشرکون البتہ مشرکوں میں ہوگے، البتہ مشرک. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا جی اب اس میں کیا ہے، اسم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ اسم گناہ ہے، اس کی کیا تعریف ہے اسم کی؟ جی ایسا گناہ جو دل میں کھٹکے اور کہ اس کا اسے برا ان کے جانے اور وہ دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ دوسروں کے کو پتہ چل جائے گا تو اس کے لیے کہ دوسروں کے سامنے بالکل نہ کیا جائے، اس طرح کا جو گناہ ہوتا ہے تو اس اصل کو میں کہتے اسم جو ہوتا ہے نا، یہ 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں نا. ایک تو گناہ دوسرا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ذنب آتا ہے نا، ہیں. جی ذنوب اور ذنب آتا ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لوگوں سے ہوتا ہے. تو پھر اس کی تعریف کیا ہوگی؟ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کو، یعنی جو گناہ وہی ہے جو دل میں کھٹکے. جی ٹھیک ہے، اور کھٹکنا چاہیے. اگر ایمان ہے تو کھٹکے گا کہ میں نے یہ جی گناہ کیا ہے، نماز چھوڑ دی یا کچھ بھی. اگر سوتے بھی رہ گئے ہیں یا بعض دفعہ بھول جاتے ہیں یا کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ بھی دل میں ہوتا ہے کہ کیوں نہیں پڑھی اور جلدی سے پڑھ لیں اور کیوں ہو گیا ایسا، یا کوئی بھی اور چیز ہے. تو اور بندہ یہ سوچے کہ اگر یہ دوسرے کو پتہ لگ گیا تو کتنی بری بات ہے نا، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، اس سے چھپائے. تو وہی گناہ ہے جو دل میں کھٹکے اور یہ سوچے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے. اچھا یہاں پر کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ جی یہاں پہ ان کے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے بالکل. کہ اچھا ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں، باطنی کون سے ہوتے ہیں؟ ظاہری گناہ جیسے ان کے نماز نہ پڑھنا، شراب، جوا، حجاب نہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا. جی جی حجاب نہ کرنا. ہاں جی ہاں جی. اور بعض پھر جو لوگوں نے، نظر وہ ڈاکٹر فرتاشنی کہی تھی نا، بعض لوگوں نے حجاب کیے ہوتے ہیں لیکن پورا نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو جبکہ خمار اور جو بھی اوڑھنی، جو بھی جی خمر اوڑھنے کا کا مطلب ہوتا ہے پورا سینہ ڈھکا ہونا چاہیے وہ سب. تو حجاب کو پورا ہونا چاہیے. جو حجاب کور نہیں کرتا وہ حجاب ہے ہی نہیں، صرف آپ کے سر پہ ہے تو وہ حجاب نہیں ہے. بالوں کو ڈھکا ہوا ہے، بعض تو بالوں کو بھی نہیں ڈھکتے، ایسا حجاب پہنتے کہ بال بھی نہیں ڈھکتے. تو وہ پھر رمضان کے بغیر عذر کے کوئی روزے وغیرہ چھوڑ دینا رمضان کے خاص طور پہ، تو جی یہ ظاہری گناہ ہے. اور پھر کچھ لوگ تو روزہ چھوڑ کے تو دوسروں کے سامنے کھاتے بھی رہتے ہیں، یہ ایک اور گناہ کماتے ہیں. پھر جی وہ ایک روزہ چھوڑا اوپر سے دوسروں کے سامنے کھا رہے ہیں بغیر عذر کے. پھر اسی طرح میوزک، ناچ گانا، فضولیات میں پڑھنا، لغو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ظاہری گناہ ہیں جن پہ ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور باطنی گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باطنی گناہ جیسے ریاکاری ہے، غیبت ہے، ہم،
وغیرہ، دھوکہ دینا یعنی کہ کسی کو، اور منفی سوچیں جو ہے، بدگمانیاں، گمانیاں، جی چالیں چلنا دوسروں کے خلاف. کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کیسے کسی کو نیچا دکھائیں اور چالیں چلتے رہتے ہیں. زنا وغیرہ بھی، ریاکاری، یہ ساری جو ہے نا اسی میں آ جاتی ہیں، بدگمانیاں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، جی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو کھانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ باجی ان کے سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ کہ حلال جانور کو کھاؤ. ذبح کیا جائے، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے نا، سیدھی سیدھی. نافرمانی ہے. جی گناہ بھی ہے نا. جی تو جی. یہ بھی، یہ کون سے گناہ اس میں آئے گا، باطنی میں یا ظاہری میں؟ باجی یہ نہیں کہ یہ اس میں باطنی میں بھی آ جاتا ہے، دونوں طرح کا. شیطان کی پیروی کرنا، جی یہ بھی آپ کا کیا ہے، یہ بھی شیطان کی پیروی ہے نا. جی جی. اور پتہ ہے یہ شرک بھی ہے. کیونکہ اللہ کی شرک کیسے جی ہے؟ شرک کیسے ہے؟ کیونکہ آپ جی لوگوں باجی. کے بتائے ہوئے کو، لوگوں کو بتائے ہوئے کو آپ جی حلال اور حرام سمجھ رہے ہو، جو اللہ کا بتایا ہوا اس کو نہیں سمجھ رہے ہو حلال حرام. جی تو آپ اللہ کے حکموں پہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے نا. ہاں جی آپ دوسروں کو، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ حلال، مثلا کسی نے سود کو کہہ دیا حلال ہے، اب اللہ نے کہا حرام ہے، جی تو آپ اس کہ کو حلال اپنے کر کے بیٹھ گئے، آپ سود لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ شرک ہے نا. آپ جی نے ایک بندے کی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک بندے کے حکم، نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، جی حق اپنے حرام دلائل. اور حلال کے فیصلے کرے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ کھایا تھا نا، شہد کھایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی کہ تمہیں کیسے حق مل گیا کہ میری حلال کی ہوئی چیزوں کو تم حرام کر دو. جی انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا. نہیں کھاؤں گا، تو انہوں نے جی توبہ کی تھی. تو پتہ، غلطی ہو جاتی ہے انسان جی سے. بالکل. ہاں، تو انبیاء کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. اسی کی طرح کوئی داعیت دین ہے، کچھ بھی ہے، اس کی غلطی ہے، وہ لوگ کہیں گے، سمجھیں گے شاید یہ صحیح کر رہا ہے. بہت جی محتاط رہنا چاہیے نا. جی تو میتن، مردہ سے کیا مراد ہے؟ یہ میں اگلی آیتوں میں سے بھی تھوڑے تھوڑے کوشچن کر رہی ہوں نا. جی باجی یہاں پہ اس میں جو ہے میتن ان کی یہاں پہ کافر کو ایک تشبیہ دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، جو ان کے بالکل بالکل صحیح. تو میتن جو ہے مردہ کون ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اندھیروں میں ان کے جو بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ نہیں پاتا، جو ہدایت پہ نہیں ہے، کافر سے ان کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ، تبھی تو کہا ہے نا اور جی فَأَحْيَيْنَاهُ جی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي جی بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا یہی ہے کہ یہ مردار تھا، مردہ تھا، جو کہ اللہ زندہ کے کام پہ کیے عمل اسے. نہیں کر رہا تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، جی مردہ تھا، اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. نور. جی اس کو ہدایت دی. ہاں، اور وہ اللہ کے نور کے ساتھ چلتا ہے لوگوں کے درمیان. جی ٹھیک. اور اس کا کیا مطلب، کمام مسلہ، نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد بچی بتا. نور سے یہاں مراد ان کے جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، یعنی کہ وہ ہدایت پر ہے، روشنی جو ہے وہ ہے قرآن اس بھی کو. ہے، ایمان بھی جی ہے، دین کا علم بھی تو نور ہے نا. جی جی علم اور جی علم کوئی اور بھی ایمان. حدیث کا علم ہے، قرآن کا روشنی. علم ہے، یہ سب نور ہی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور وہ اچھا. اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو وہ م، روشنی کی طرح کہ ہر طرف وہ روشنی پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دین کے راستے میں مخالفت عام طور پہ کس طبقے کی طرف سے آتی ہے؟ جو رئیس ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اکابرین جو ہیں جنہیں کہا ہاں، گیا. جی جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، جی جی ہاں وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، جی قال الملأ، ملاؤ بھرے پورے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، جی وہ زیادہ مخالفت کرتے ہیں. جی امیر لوگ جو حق کو حقیر سمجھتے ہیں، حق کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جی ہے نا، ہاں جو جی اپنے نفس کی، اپنی جی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جی تو اہل مکہ نشانیوں کا کیوں انکار کرتے تھے؟ اب آپ آخر میں تو آپ سے پوچھ لیتی ہیں، اور کوئی ہے نہیں میرے پاس. جی جی تو بھائی کوئی بات نہیں، میں ہیلپ جی کر تو سکتی ہوں. جہالت. جی جی
جی ایک حسد تو کی، ایک بھائی تو حسد کی جہالت وجہ تھی نا حسد بھی اہل تھا، مکہ نشانیوں جہالت نشانیوں کا مطلب معجزے ہیں نا، جو چھوٹے موٹے جی معجزے آتے تھے، یا قرآن بھی ایک معجزہ تھا، جی تو حق کا انکار کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ اور سے۔ بھائی جو ان کے جو سارے حسد بھی تھا، اور ان کے جتنے بھی جو مکہ میں جو سردار تھے وہ یعنی کہ کیونکہ وہ لوگ بتوں کی کرتے تھے، تو وہ ان کو یعنی کہ وہاں کے جو اکابرین تھے وہ تھے، تو وہ ان کو فالو کرتے تھے، ہاں تو وہ اپنی یعنی کہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی جو جیسے ان کی انا تھی، جو ان کا بڑا پن تھا، تو وہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے جیسے وہ ہم چھوٹے لوگ ہو بھی جائیں گے، بعض دفعہ نا ہم پیروی اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید اندھی کر رہے تقلید، ہوتے جی ہیں، ہاں، تو وہ اس جی بلائنڈ جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے جی اللہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارے والدین بھی صحیح نہیں ہو سکتے، تو ہمیں جی بھی ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک نشانیوں پر، اللہ کی نشانیوں پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہ نہیں دیا جاتا۔ جی کہ وہ ہمیں بھی کہ جیسے وہی کی جائے کتاب اسی طرح سے جیسے ہاں بالکل، ہاں، جو اللہ کے رسول کو دیا گیا وہ ہمیں بھی دیا جائے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر مکر و فریب کرنے والے کا جو انجام ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، کیا انجام ہے ان لوگوں کا؟ جی انہیں شدید ذلت کا ہے، ان کے اللہ کے ہاں ان کی ذلت ہے، اور انہیں شدید شدید عذاب کا بالکل ایسا، ٹھیک ہے۔ موقر کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اب دیکھیں اس پہ حدیث بھی ہے بہت بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیمس حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا تو سینہ اس اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، تو اس کے جی ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ بس یہ ان کے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ان کو اسے ہدایت دی جاتی ہے نا، کہ جسے اس کا سینہ، اسے ہاں دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، ہاں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کو کھول دیتے دین ہیں کی کہ دین سمجھ کی دے دی سمجھ جاتی ہے، جی دین کی اس کو سمجھ دے، دین کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو اسلام سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جی پہلے اس کو محبت نہیں تھی۔ جب اللہ جی تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ بھلائی جی کا ارادہ ایسے ہی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں کرتے نا، جی کسی کے جو اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو پھر کوئی اس کے اندر تڑپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہدایت چاہیے، ہدایت مانگ رہا جی ہے، تڑپ رہا ہے، یہ تو پھر ہر ایک کو تو نہیں دیتے، اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ایسے تو سب کو ہی دے دیتے ہے نا۔ جی ہدایت جو کہا گیا کہ وہ مانگنی چاہیے، کہ وہ مانگنے پر ملتی ہے، تو پھر کہ جو چاہتا ہے اسے ہدایت مل، جی اس کے دل جو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے دل میں بلائی اور خیر کی بات اترنے لگتی ہے، اترنے اس کو لگتی سمجھ ہے، آنے لگتی ہے، جی اس پر اثر ہوتا ہے، اس کے عمل میں وہ دکھائی دیتا ہے، تو یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ دین کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، جی بھائی ہاں، اور دل کھلتا ہے اس کا، جس کو اللہ دین کی سمجھ دے، تو بہت ساری چیزیں۔ پھر اسلام کے لیے آگے آگے سینہ تنگ ہونا، میں آپ سارے ہی کروا دیتی ہوں آپ کو، یہ آیات بہت ضروری جی بھی ہیں، جی تو آخری آیات ہیں، پوری جو سورہ ہم نے پڑھی اس کا یہ ہے۔ تو اسلام کے لیے سینہ تنگ ہونے سے کیا، کوئی اور بتا دے کیا سینہ تنگ ہوتا ہے بجی تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یعنی کہ اس کو بہت زیادہ گھٹن کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں کرتا بالکل بھی نا، وہ کسی بھی طرح سے حق کو نہیں مانتا، دین کی باتیں ایسے مشکل اس کی لگتی ہیں اس جی کو، جی نماز پڑھنا ایسے مشکل لگتی ہیں جیسے بلندی پہ جیسے چڑھ رہا ہو، بلندی پہ چڑھنا، جیسے ٹھیک ہے نا، جیسے بلندی، جیسے یہاں پہ لکھا نا یصعد فی السماء، جی اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بس آپ کو کیا ہے تھوڑا سا غور، ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، ترجمہ جی یاد کریں، اور پھر قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، اور جی کس سے، اچھا اور دونوں طرح ہاں بتا دیا گیا نا۔ پھر اس جی کے مجھے بتایا گیا کہ اسے رجس میں مبتلا کر دی جاتے ہیں، یعنی کہ خیر سے دوری یا نجاست بھی کہا دین گیا کی جو رجس کو، مجلسیں ہوتی ہیں ان میں دل نہیں لگتا، قرآن جی کی کلاس میں دل نہیں لگتا، دین کی جی باتیں ہدایت کا سننا برا راستہ، لگتا ہے، وہ جی کہتا ہے بس آسان آسان ہو سب کچھ، نماز کی طرف اس کا دھیان وہ نہیں ہوتا، پڑھ بھی لے تو بس ٹکریں ہی ہوتی ہیں، خشوع نہیں ہوتا، دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اس کو، جب سنیں گے ہی نہیں صحیح کر کے، انٹرسٹ نہیں لے گا تو سمجھ بھی نہیں آئیں گی، تو سب جی سے پہلے تو سننا ہوتا ہے، سب سے آسان کام سننا ہے، اگر انسان جی سننے میں انٹرسٹ لے لے اور اچھی طرح سنے
تو پھر اس کے لیے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، جی باجی اس کو سمجھ بھی آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی کھول دیتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے اگر اسلام کے لیے سینہ کھل جائے تو اس کی کوئی کیا علامات ہوتی ہیں؟ باجی اس میں یہ ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہم، اور اس کی جو ہے اور دھوپ فرض کرو کہ سینہ کھل گیا ہے تو اب اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ آخرت کے گھر کی فکر ہوتی ہے بجائے دنیا کے آخر گھروں کے کو گھر کی سجانے فکر کے، ہوتی ہے، اور دنیا کی جو چیزیں اس سے آپ کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، اچاٹ کیونکہ ہونے دل لگتا ہے، جی محفل، اور ہاں فضول اپنے قسم کی باتیں، اور صحیح ہے نا؟ جی اور آخرت کی تیاری جو ہے اس میں یعنی کہ ہم، اس کی طرف مائل ہوتا ہے دل۔ ہاں موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ جی ہم؟ تو یہی ہے کہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے دنیا کے گھروں سے زیادہ، بس سب سے بڑی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو دنیا سے یہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا، یہ بھی یہی علامات ہوتی ہیں۔ پھر جی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ یہ جو معجزات وہ نشانیاں مانگتے تھے نا، جی کہ نشانیاں آ گئی، نشانیاں فائدہ کس کو دیتی؟ نشانیاں تو پہلے بھی باجی آتی تھی، معجزے آتے تھے نا۔ جی جس کے دل میں ایمان پختہ ایمان ہے تو وہی ان کو جو صراط مستقیم پر ہے تو جو انہی کو جو فائدہ دیتے ہیں نصیحت کو جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جی دیکھیں نصیحت اسی کا، اب ایک بندہ ہوتا ہے اس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، جی کوئی آپ نے سر کھپا دیا، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں اس پہ اثر ہو رہا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی مت ماری جاتی ہے اس پہ کوئی مت اثر نہیں کرتی، مت نصیحت کوئی کہتے ہیں نا، اگر آپ کو تھوڑی بہت جی پنجابی آتی ہے تو، آپ تو جی شاید جی نہیں ہے پنجاب سے، تو مت نہیں کہتے ہیں نصیحت کو۔ تو جس کی جی مت ماری گئی ہو نا، یعنی جس نے زندگی میں کرنے یعنی بس وہ بھٹک ہی گیا ابھی، تو پھر اس کو کوئی جی نصیحت فائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ جی تو اسی کو چاہتا ہے نصیحت، اسی کو ہوتا ہے جو اثر قبول کرتا ہے، اسی کو نشانیاں میں فائدہ دیتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں، قرآن میں کتنی نشانیاں ہیں، جی ہمارے ارد گرد جی ہمارے روز کتنی آیات نشانیاں، بالکل تو ہمیں کتنی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ابھی کشتی ڈوبی ہے بھری ہوئی ہے، اور وہ لوگ دیکھیں جو ٹائٹینک کے لیے گئے تھے، جی تو ہاں جی دارالسلام کی بات ہوئی ہے، دارالسلام سے کیا مراد ہے؟ باجی یہاں پہ دارالسلام سے مراد جنت ہے کہ وہاں پہ سلامتی کا گھر، سلامتی کا گھر ہے کہ جہاں پہ دار کسی کا بھی مطلب قسم گھر ہوتا ہے، اور سلام کا جی مطلب سلامتی کا گھر، سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے۔ اور جنت ہے، تو جی جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ باجی وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور وہاں پہ نہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور غم انسان کو نہیں فکر، ہوگا، وہ ہر ہر فکر سے سے آزاد آزاد ہے۔ ہوگا، یہ ہر فکر سے آزاد ہے وہ کوئی چیز پرانی اور خراب نہیں ہوگی وہاں پہ، یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ پھٹ جائے گی، یہ ہو جائے، یا چھن جائے گی، یا بیمار ہو جائیں گے، یا کچھ اس طرح کی۔ اچھا، پھر دارالسلام کس کے لیے ہے؟ یہ آخری سوال ہے میرا۔ باجی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں ہاں، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، جی جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت پہ یقین جی رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین جن کا آخرت کی فکر وہی کرتے ہیں جن کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے ان کو، کہ ہم نے جواب دہی کا احساس نہ ہو تو پھر جو مرضی ہے بندہ کرے۔ جی میں نے دیکھے ہیں لوگ ایسی من مانیاں کرتے ہیں، ایسی جیسے مرنا ہی نہیں انہوں نے، جیسے اللہ کو جواب ہی نہیں دینا۔ پڑھنے والے بھی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نصیحت نہیں ملتی ہے ان کو، سمجھ نہیں آتی مجھے کس دل سے پڑھتے ہیں، یا پھر اللہ کو ہی منظور نہیں۔ تو یہ چیزیں کم از کم دین پڑھنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو قرآن فائدہ، نشانیاں تبھی فائدہ دیتی ہیں نا جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، جو قبول ہی نہیں کرتا، جی وہی جیسے میں نے کہا مت ماری گئی ہے، تو اب کیا اس کو نصیحت کیا فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دینا۔ تو ہم نے یہاں تک کر لیا انشاءاللہ۔ تو آج ہماری آیات میں نے کروا دی پوری، کیونکہ امپورٹنٹ آیات ہیں، اگلا لیسن بھی اور یہ بھی۔ تو جی جو باقی لوگ نہیں آئے، بہت سے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اب ضرور میٹنگ میں آئیں گے، لیکن پھر بھی نہیں آئے، تو میں تو پھر مایوس ہی ہوں، اتنی چھٹیاں کر کے بھی کوئی نہ آئے۔
چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. چلیں آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آپ لوگ اتنے صبر سے بیٹھے رہتے ہیں اتنی دیر حالانکہ میٹنگ تو 20-25 منٹ میں ختم ہو جانی چاہیے لیکن میں کہتی ہوں کچھ لے کے اٹھے ہم کچھ سمجھ کے کچھ ایمان کو تازہ کر کے اگر ایسی اس کو ہم نے علمی طور پہ لے لیا اور سوال جواب ہی کر کے چلے گئے اور کچھ لیا نہیں کوئی دلوں پہ اثر نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے جو ہم نے پڑھا ہے سب چیزوں پر اور ان کو آگے پہنچانے کی بھی قرآن کے سارے ہی حقوق جو ہیں نا جتنے بھی ہیں وہ پورے کریں گے تو وہی ایمان لانے والے ہیں قرآن پہ 5-6 حقوق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے حقوق پورے کرو گے تب تمہارا حقیقی ایمان ہوگا قرآن پہ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود بھی سیکھنا اور آگے عمل بھی کرنا اور دوسروں کو بھی پہنچانا صرف یہ نہیں کہ ٹیسٹ دینے اور یہ کرنا ہے وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے یاد کرنے کا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ سب نے ٹیسٹ دے دیے ہوں گے اپنے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ خیر. وعلیکم